الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات سارے حضرات سرکار دی ذات پر نعرہ تکبیر سارے بولو جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری درود آل محمد دی ذات بلند آواز دے نال پڑھو پھر بھی مجلس دی قبولیت واسطے بلند آواز دے نال صلوات پڑھو حجت خدا دی آمد اور صحت و سلامتی واسطے بلند آواز دے نال صلوات پڑھو جی اللہ بیماران دی شفا واسطے بھی سارے حضرات مل کے خلوص نال صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد خشنو دیے جناب سیدہ واسطے بھی سارے حضرات بلند آواز دے نال درود پڑھو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے کہ میرا مالک تمام مومنین دا ٹورا قبول فرمائے بانیاں دی محنت خرچ اخراجات ذاکرین علماء کرام دی پڑھائی مولا کائنات اپنے دربار وچ مقبول فرمائے میرا مالک جتنی بھی ماتمی عزادار تشریف فرمائیں تمام دی حاضری اپنے دربار وچ منظور فرمائے میرا مالک جڑے بیمار ہیں بیمار کربلا دا صدقہ انہوں نے شفاء کاملہ عطا فرمائے جڑے بے اولاد ہیں بی دی خالی جولی دا واسطہ انہوں نے ماتمی فرزند عطا فرماون میرا مالک جڑے پریشان ہیں آج دے دور وچ مالک انہوں نے پریشانیاں دور فرماون محمد و آل محمد دا صدقہ مالک جتنے بھی ماتمی نوجوان بزرگ حضرات تشریف فرمائے جڑا جڑا بھی مومن تشریف فرمائے مالک سارے نو کربلا دی زیارت نصیب فرما مالک ساڑھے 12ویں آقا دا ظہور جلد جلد فرما سائیں دی ذات تے بلند آواز نال صلوات پڑھو محمد ایک نعرہ سناؤ مرشد علی دے نام دا بلند آواز دے نال یا علیہ السلام سرکار دو عالم دا فرمان ہے ذلیل مولا دا ذکر عبادت ہے میرے واجب الاحترام سادات اور غیر سادات شیعہ سنی بھائیوں سرکار دو عالم فرما رہے علی مولا دا ذکر عبادت ہے حالانکہ طے شدہ امر ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ دے مگر سرکار دو عالم آکھرین علی مولا دا ذکر عبادت ہے تو معلوم ہویا ذکر علی دا ہے عبادت اللہ دی ہے تو شیعہ سنی بھائیوں یاد رکھنا علی مولا دا ایسا ذکر ہے جب بھی کرو اللہ پاک اس کی جزا عطا کر دے گھارے چوبے گھارے چند مومن اکٹھے بیٹھ گلی چھو شیعہ سنی بھائیوں یاد رکھنا علی مولا دا ایسا ذکر ہے علی مولا دا ذکر کرو جدو بھی کرو سرکار دو عالم خود فرما اللہ پاک اس کی جزا عطا کر دے گھارے چوبے گھارے چند مومن اکٹھے بیٹھ جاؤ علی مولا دا ذکر کرو اور اللہ دا ذکر گلی چھو علی مولا دا ذکر کرو مسجد چلے جاؤ علی مولا دا ذکر کرو کیونکہ سرکار دو عالم خود فرما رہے ہیں علی دا ذکر صرف علی دا ذکر ہی نہیں میں محمد دا ذکر ہے اور میں محمد دا ذکر اللہ دا ذکر ہے اور اللہ دا ذکر عبادت ہے تو یاد بابرکت ہے بڑی توجہ جس گھر علی مولا دا ذکر نہ ہوئے کباڑ خانہ ہے جس ملک علی مولا دا ذکر نہ ہوئے ویرانہ ہے اور جس کعبے علی مولا دا ذکر نہ ہوئے بت خانہ ہے تو علی مولا دا ذکر آباد رہو سلامت رہو صدا بستے رہو یاد رکھنا علی مولا دا ذکر ایسا بابرکت اور بلند ذکر ہے انسان بیمار ہو جائے صحت مند ہو جائے بے اولاد ہوئے اللہ اولاد عطا کر دے پریشان ہوئے اللہ پریشانیاں دور کر دے کیونکہ سرکار خود فرما رہے ہیں علی دا ذکر میں محمد دا ذکر ہے تو اللہ دے محبوب دا ذکر
नालक सलवात पढ़ो। मौला तुम्हें सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो है सामईन मोहतरम, मैं एक रुबाई तो अपनी नौकरी का आगाज करना चाहना, फिर सरकार की शान का बेहतरीन लिखा हुआ कसीदा जनाब नूं सुनाना चाहना। पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमाओ। एक नारा सुनाओ मुर्शद अली दे नाम दा बुलंद आवाज़ दे नाल। या अली सलातो वसलाम। तवज्जो है जी सामईन मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा फिक्र के ज़ाविये जितने थे बखैरी होते, फिक्र के ज़ाविये जितने थे बखैरी होते, और ज़हनो दिल इश्क़ हकीकी से भी सैरी होते। ज़हनो दिल इश्क़ हकीकी से भी सैरी होते। ज़हनो दिल इश्क़ हकीकी से भी, आखिरी सत्र ते न्याज़ मौला पूरी तवज्जो। ज़हनो दिल इश्क़ हकीकी से भी सैरी होते, और मैं आखिर सजदा करते ना अगर अली अल्लाह को, अरे अर्श के सारे फरिश्ते भी मुसहरी होते। जी पढ़ देने जी जरूर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे महरूम न रह जाएं कोई ढूंढ रहे हैं, महरूम न रह जाएं कोई ढूंढ रहे हैं, प्यारे हैं बड़े इनको जबी ढूंढ रहे हैं। अरे जन्नत के मकानात में पहुंचाने की खातर, अरे महशर में मलंगों को अली ढूंढ रहे हैं। आबाद रहो, सलामत रहो, सदा वस्ते रहो। मैं इब्तिदा करना चाहना सरकार के कसीदे तो बुलंद आवाज़ नाल सलवात पढ़ो। मैं जनाब लोग कसीदा सुना। आबाद रहो, सदा वस्ते रहो, सलामत रहो। सखी वही है जो साइल से रद्दो कद न करे, सखी वही है जो साइल से रद्दो कद न करे, सवाल अगर करे कोई तो इसे रद्द न करे। और मैं एतराज तेरा किस तरह करूं तस्लीम, अरे अली अली ही नहीं है अगर मदद न करे। तो आओ मेरे सामा, तादा और मेरा मुर्शद कितनी इज्जत दा मालक, कितनी शान दा मालक। हालांकि मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या औकात जो मैं साइया पाकां दी अजमत बयान कर सकां। बिल्कुल तालिब इल्माना हैसियत दे नाल सरकार नूं चंद अल्फाज हदिया पेश करना चाहना। बुलंद आवाज़ दे नाल जरूर पढ़ो। मैं कसीदा शुरू करांगी। ठीक है, एक नारा सुनाओ मुर्शद अली दे नाम दा बुलंद आवाज़ दे नाल। दो आलम देखे लाखों इमाम मगर बादशाह है अली। दो आलम देखे लाखों इमाम मगर बादशाह है अली। दो आलम देखे लाखों इमाम मगर बादशाह है अली। दो आलम देखे लाखों इमाम मगर बादशाह है अली। दो आलम देखे लाखों इमाम मगर बादशाह है अली। दो आलम देखे लाखों इमाम मगर बादशाह है अली। दो आलम देखे लाखों इमाम मगर बादशाह है अली। तो जो है जी सारे आनी सलामत रहो, सदा वास्ते रहो, सलवात पढ़ लो साईं दी ज़ात बुलंद आवाज़ दे नाल। दुनिया ते बड़े बड़े इमाम वेखे हो सन, कई मस्जिद दे इमाम हैं। मैं मस्जिद दे इमाम दी गल नहीं कर रहा, मैं कायनात दे इमाम दी गल करना चाहना। आओ मेरे भाई जान, पहले मोमन तो लेके आखिरी मोमन तक तवज्जो दा तालब गल करी आखरे। दो आलम में देखे लाखों इमाम मगर
بشاہ علی دو عالم میں دیکھے لاکھوں امام مگر بار بار آتے ہیں دو عالم میں دیکھے ہیں لاکھوں امام مگر بادشاہ علی دو عالم یعنی اے دنیا کا عالم اور محشر والا عالم دو عالم میں دیکھے ہیں لاکھوں امام مگر بادشاہ علی اگلی سطر تے پوری عالم میں دیکھے ہیں لاکھوں امام مگر بادشاہ علی دو عالم میں دیکھے ہیں لاکھوں امام مگر بادشاہ علی پڑے جب مشکل میرے دوستو تو مشکل کشا ہے علی آباد رہو سلامت رہو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام صدا وسط رہو سلامت رہو ہاتھ بلند کر کے حیدری غازی رنگ لاوے آؤ میں نساواں توڑا اور میرا امام کتنی عزت دا مالک کتنی شان دا مالک شیر سے پوری توجہ گلکڑی آنکھیں خدا کی طرف سے ہوئی ہے ہدایت کہ واجب ہے سن لو علی کی ولایت آباد رہو سلامت رہو صدا وسط رہو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام شیر سے پوری توجہ گلکڑی آنکھیں خدا کی طرف سے ہوئی ہے ہدایت کہ واجب ہے سن لو علی کی ولایت خدا کی طرف سے ہوئی ہے ہدایت کہ واجب ہے سن لو علی کی ولایت یہی وہ خبر ہے جو افلاک کی ہے عطایت خدا کی ہے اس کی عطایت کہ جس نے دکھایا جہاں کو خدا وہ تیری ولایت آباد رہو سلامت رہو صدا وسط رہو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ بلند کر کے حیدری غازی رنگ نامے میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائی کے دوستو جرا میں شیر خون پڑھنا چاہنا نہایت توجہ دا طالبان پڑھ لکھے حضرات تشریف فرماؤ میرے تو بڑے بلند ہو اللہ اس تو زیادہ رفت اور بلندی عطا فرمائے پہلے مومن تو لے کے آخری مومن تک توجہ دا طالبان سرکار امیر المومنین مخاطب ہو کے آخر مولا کائنات تیری محبت تیری مودت اللہ نے کتنی ضروری عطا فرمائی ہے شیر سے پوری توجہ گل کری آخریاں تیری ولایت پہ جو چوکتا ہے وہ اپنے عمل آگ میں جھونکتا ہے صدا واسطہ رہو سلامت رہو آباد رہو علی مولا دی محبت کتنی ضروری ہے شیر تے پوری توجہ گل کری آخریاں تیری ولایت پہ جو چوکتا ہے وہ اپنے عمل آگ میں جھونکتا ہے تیری ولایت پہ جو چوکتا ہے وہ اپنے عمل آگ میں جھونکتا ہے یہی پاک قرآن کا فیصلہ ہے وہ کتا ہے جو بھی تجھے بھونکتا ہے صدا واسطے رہو سلامت رہو آباد رہو شیر پہ پوری توجہ گل کری آخریاں تیری ولایت پہ جو چونکتا ہے وہ اپنے عمل آگ میں جھونکتا ہے تیری ولایت پہ جو چونکتا ہے وہ اپنے عمل آگ میں جھونکتا ہے یہی پاک قرآن کا فیصلہ ہے وہ کتا ہے جو بھی تجھے بھونکتا ہے ملے گئے سنو نیک ماں دوستو تو ملتا سلا ہے علی یا علی علیہ الصلوۃ والسلام
یا علی یا علی بہت مہربانی صدا واسطے رہو درود سارے حضرات مولا دی ذات ہے بلند آواز نال پڑھو پھر بھی سارے حضرات خلوص نال محبت نال درود پڑھو سائیں دی ذات قصیدے دی فرمائش ہے جی مومن موالی دا ارادہ ہے آرزو ہے خواہش ہے تو مومن دی خواہش یقیناً سائیاں دی خواہش ہوندی تو میں جناب دی فرمائش پوری کر دینا آل محمد ساروں آباد تشاد رکھے درود سارے حضرات بلند آباد نال پڑھو میں کسی دا شکر ہے ادنا والا سبھی جانتے 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 ہیں ادنا والا سبھی جانتے ہیں ادنا والا سبھی جانتے چاہے کوئی اپنا ہے بیگانہ ہے امیر ہے غریب ہے عرش دا واسی ہے فرشتہ رہن آوے مشرق چے مغرب ہے ہر بندہ ہر مومن ہر کائنات اسی روح اس نے جان گئے کون ہے فتح ثانی تے توجہ سبھی جانتے ہیں ادنا والا سبھی جانتے ہیں ادنا والا سبھی جانتے اسے عرش والے بھی ہے مانتے اسے عرش والے بھی ہے مانتے وہ مشکل میں نبیوں کا مشکل کشا علی بادشاہ آباد رہو یا علی علیہ السلام ادھر ہاتھ بلند کر کے حیدری غازی رنگ لاوے میرے واجب احترام بزرگوں بھائیوں دوستو جبریل آیا میری پاک سین دے دروازے تھے میری پاک سین آسمان دے پاسے دیکھ رہے ہیں جبریل لے کیا دے مخدومہ کیا دیکھ رہے ہو آواز نہیں ہے میں دیکھ رہی ہوں اللہ نے ایک ستارہ طلوع فرمائے جڑا 70,000 سال دے بعد طلوع ہوندا ہے بی بی آدھی ہیں جان دے ستارے دے بارے دیکھا دے بی بی میں جان دا اللہ نے جدو میں نو خلق فرمایا میرے خلق ہون تو 70,000 سال پہلے اللہ نے ستارہ پیدا کیتا بی بی آدھی ہیں اور کیا جان دے دیکھا دے بی بی میں جان دا اس دا نور اللہ نے پوری کائنات رکھے ہے مشرق مغرب شمال جنوب ہر پاسے اس ستارے دا میں نور دیکھ چکا بی بی آدھی ہے اور کیا جان دیں توجہ رہے جی بی بی آدھی ہیں اور کیا جان دیں دیکھ کیا دیں بی بی میں ڈٹھا ہے اس نور اس ستارے دے عکس اللہ نے ایک مستور دا عکس پیدا کیتا ہے جس سے ساتے تاجے کنچ گوشوارے ہیں گالچ ہارے بی بی آدھی ہے اور کیا جان دے دیکھ کیا دے بی بی اس تو زیادہ میں نہیں جان دا اتنا ضرور آدھا اس کا نور بہت زیادہ ہے پوری کائنات نظر آ رہے بی بی آدھی ہے آمید سامہ ستارے دے بارے میری پاک سین جناب سیدہ جبریل مخاطب ہو کے کیا آخرن پوری توجہ وہ پہلا ستارہ جو مشہور تھا وہ سارے کا سارا میرا نور تھا آباد رہو جی سلامت رہو صدا وازدہ رہو یا علی اجنی ہاتھ بلند کر کے حیدری غازی رنگ لاوے جناب سیدہ جبریل مخاطب ہو کے کیا دن پوری توجہ وہ پہلا ستارہ جو مشہور تھا وہ سارے کا سارا میرا نور تھا وہ پہلا ستارہ جو مشہور تھا وہ سارے کا سارا میرا نور تھا میرے ساتھ میرے وہ حسنین تھے میرے ساتھ میرے وہ حسنین تھے وہ پہلو میں میرے میرا چین تھے گلے میں میرے بابا ختم
جیو تھوڑی کیا بات ہے جی سدا وستے رہو سلامت رہو جی آباد رہو سلوار سائیاں دی ذات بلند آواز نال پڑھو جی آباد رہو سدا وستے رہو توجہ ہے جی سامعین محترم ایک شعر اور پیش کر دے میں اس قصیدے دا ترے یہودی عورتاں نے آپس وچ مشورہ کیتا جو اساں جناب سیدہ دے کول رہندیاں جا کے اپنے اپنے شوہر دی تعریف کرے ساں پھر بی بی نو آکساں بی بی تساں بھی اپنے شوہر دی تعریف بیان فرماؤ تو بی بی آکسی میرا شوہر ایک مزدوری کریں دے نوز باللہ علی مولا دی توہین ہو سی اے ترے یہودی عورتاں آ گئیاں ایک اور نے کیا دی بی بی میرا شوہر بڑا امیر ہے بی بی آدھی ہیں کیا کریں دے کیا دی بی بی میرے شوہر دے بڑے بڑے کھجوراں دے باغات ہیں بی بی خاموش دوسری عورت نے کیا دی بی بی میرا شوہر اس دے شوہر نالوں بھی زیادہ امیر ہے کیا کریں دے اے آدھی ہیں بی بی کیا دساواں بڑے بڑے اٹھ تجارت دے سلسلے چ لے کے ویندا ہے بی بی خاموش تیسری عورت نے کیا دی بی بی مہربانی کرو ذرا تساں بھی اپنے شوہر دی تعریف بیان فرماؤ میری پاک سین خاموش رہے اس بار بار آکھیا بی بی مہربانی کر اپنے شوہر دی تعریف بیان فرما بھئی توجہ جب آکھر اپنے شوہر دی تعریف بیان فرماؤ میری پاک سین مسکرا کے انہاں ترے یہودی عورتاں نو مخاطب ہو کے کہ فرمائن میں کیا دساواں وہ مہر نبوت کا سوار ہے نظام جہاں کا وہ مختار ہے آباد رہو جی صدا بازتے رہو صدا بازتے یا بہت شکریہ بہت مہربانی صدا بازتے رہو غازی رنگلاوے بہت مہربانی صدا بازتے رہو جیسے آخر بی بی اپنے شوہر دی تعریف بیان فرماؤ میری پاک سین اگلی سطح تے توجہ میری پاک سین انہاں ترے یہودی عورتاں نو مخاطب ہو کے کیا دیں وہ مہر نبوت کا سوار ہے نظام جہاں کا وہ مختار ہے وہ مہر نبوت کا سوار ہے نظام جہاں کا وہ مختار ہے ادھر اور زمین اس کی خیرات ہے ادھر اور زمین اس کی خیرات ہے جہاں میں فقط اس کی بات ہے اللہ نے مجھ پہ کرم یہ کیا ہے اللہ نے مجھ پہ کرم یہ کیا مقدر میرا مجھ کو شوہر ملا علی بادشاہ جیو جیو یا علی یا علی خیر ہو جی یا علی یا علی خیر ہو جی صدا واسطے رہو سلامت رہو آباد رہو صدا مالک تو انہوں سلامت رکھے درود سائیاں دی ذات بلند آواز نال پڑھو جی درود سارے پڑھو ایک ہی پڑھو تے بلند آواز نال پڑھو مولا دی ذات میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں ہو 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 میرے مولا دا زمانے تے جواب نعرہ مار علی دنا دا بلند آواز نال مولا دا زمانے تے جواب نہیں ہو میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں اللہ تعالیٰ سید ذات بلند آواز نال کتاب دا نام ہے سیر و سلوک حوالہ دے رہے ہیں سیر و سلوک کتاب دا نام ہے اور لکھن والے ہیں امام خمینی آل مقامہ اس ایک واقعہ موجود ہے یاد رکھنا طریقت الگ ہوندی ہے شریعت الگ ہوندی ہے طریقت کس نو آدھیں روحانیت اچ بلند ہو منو اور شریعت آدھیں اللہ دے احکامات اچ بلند ہو منو ہے دونوں لازم و ملزوم کتاب دا نام ہے سیر و سلوک امام خمینی آل مقامہ انہیں
पूरा वाक़या लिखे इस किताब विच। सरकार फरमाते हैं, सरकार शाह शम्स तबरेज़ ये साहिब तरीक़त भी हैं और साहिब शरीयत भी, और मौलाना रूम सिर्फ और सिर्फ साहिब शरीयत हैं। एक दिन मौलाना रूम बच्चों को दर्स दे रहे हैं, बच्चों को दर्स पढ़ा रहे हैं मदरसे च बैठ के। सरकार शाह शम्स तबरेज़ दा गुजर होया, क्या डिठा बच्चों की आवाज़ आई ना जिसले पढ़न दी, सरकार दा फटिया पुराना लिबास, सरकार टुरदे टुरदे दरसे च आ गए। मौलाना की दीद पई दे क्या दा कोई देहाती हो सी, इसका क्या तलक दरस दे नाल। सरकार शाह शम्स टुरदे टुरदे करीब आए, करीब आके देख के फरमाते हैं, किताबों के पासे वेख के फरमाते हैं, ई चीज यानी ये क्या है। मौलाना देख के आदा है, बिरो शुमारा खबर नीस्त, तेरे इल्म विच नहीं है क्या है, तू वापस टुर जा। सरकार शाह शम्स देख के फरमाते हैं, भी खाते संगदा है, तवज्जो रहे, जब वाकन भी खाते संगदा है। मौलाना ने किताब चाहिए, सरकार ने छोड़ी। सरकार शाह शम्स ने किताब पकड़ के करीबी तालाब चाह के तालाबे सर छोड़ी। मौलाना रूम दे क्या दे हाथ हो गई, ये किताब जाया हो गई। सरकार शाह शम्स तबरेज़ दे के फरमाते हैं, किताब नहीं काफी समय दो। देख के फरमाते हैं, किताब नहीं काफी समय दो। जड़ियां बच्चों के हथों किताबें ना वो भी चाह के तलाबे सर छोड़ियां। उसले मौलाना रूम चीखे चलाए, देख क्या हद हो गई है, सारिया किताबा चाह के तू तलाबे सर छोड़ियां हैं। जुमला समझना है, जब वाकई हद हो गई है, चीखे चलाए। सरकार शाह शम्स तबरेज़ दे के फरमाते हैं, नाराज ना हो, परेशान ना हो, वारस अपने विरसे ते कंट्रोल हो गए। हाथ पकड़े मौलाना रूम दा, टुरदे टुरदे तालाब दे कोल आ गए। अपना सज्जा हाथ तालाब विच पा के किताबां बाहर सटनियां शुरू कर छोड़ियां। मौलाना रूम दी हैरानगी दी इंतहा न रही, क्या दिखा किताबां चो धूल निकल रही है, मिट्टी निकल रही है। जिसले मिट्टी थी हैरान हो क्या दे, सरकार ई चीज यानी ये क्या है। सरकार शाह शम्स तबरेज़ मुस्कुरा के आदन, बिरोश हमारा खबर नीस्त, तेरे इल्म विच नहीं है क्या है। तवज्जो रहे सामने मोहतरम, जल्दी नाल कदमां ते हाथ लाए, हाथ जोड़ के आदे, सरकार मैं माफी चाहना, आज तो बाद मैं तुहाडा मुरीद, मैं तुहाडा गुलाम, मैं तुहाडा खादम, मैं तुहाडा नौकर। सरकार मैं मेरियां शर्तां हैं, सरकार हर शर्त मनन वास्ते तैयार हाँ। सरकार मैं दिन सबर करना पौसी, बई तवज्जो अगर लुत्फ गिरना है, जब वहां के सबर करना पौसी, सरकार बिल्कुल करे सा। मौलाना रूम ने जिंदगी कभी एक मील भी पैदल ना टुरया। उस दिन सरकार ने सारा दिन पैदल टुराया, सारा दिन। जिसले शाम हो गई, मौलाना थक हार के आदा, सरकार अपनी मंजिल के थे, आखिर कोई मंजिल भी हो सी, हुण ते मैं थक पिया। सरकार मैं अंदर आओ सामने दरिया तो पार, दरिया तो पार वंजना है, फिर मंजिल आसी। ठीक है सरकार, मगर कोई बेड़ी, कोई कश्ती, कोई इंतजाम। सरकार मैं अंदर आज बगैर बेड़ी दे दरिया अबूर करना है। जब वहां कर बगैर बेड़ी दे दरिया अबूर करना है। ठीक है सरकार, बई तवज्जो रहे न्याज़ मौला। सरकार शाह शम्स ने पहला पैर रखिया दरिया ते, बुलंद आवाज़ नाल पढ़िया, या अली अदरिकनी। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। हैदरी जब आकर या अली अदरिकनी, जितना पानी पैर दे थले पत्थर बन गया। मेरे हुसैन दी कसम, सरकार आराम आराम दे नाल कदम चाह के जा रहे हैं। मौलाना रूम ने भी पहला कदम रखिया, बुलंद आवाज नाल पढ़िया, या अली अदरिकनी। अजे चांदी कदम मौलाना ने चाहे हैं, जो पानी च गर्क होना शुरू हो गए। जिसले पानी गल तक आ गया, सड मार के आदे, सरकार मैनू ते बचा लो, मैं ते डूबदा पिया। सरकार पीछे मुड़ के देख के फरमांदे, मौलाना याद रख, अजे मेरे तक नहीं पहुंचया, अली तक पहले ही पहुंच गए हैं।
واسطے رہو جی، سلامت رہو، آباد رہو. غازی رنگ لاوے سرکار شاہ شمس تبرے دے کے فرمائے دن یاد رکھ مولانا میں آکھنا ہے یا علی یاد رکھنی اور تو آکھنا ہے یا شاہ شمس تبرے یاد رکھنی. آباد رہو، سلامت رہو. سرکار دریا دے کنارے تھے آگئے، یہ بھی آ گیا. ہاتھ جوڑے سرکار میں معافی چاہنا. سرکار میں دن یاد رکھ مولانا. سرکار کیا یاد رکھاں؟ سرکار میں دن نام علی چاون واسطے زبان شمس دا ہونا ضروری. نام علی چاون واسطے تزکیہ نفس کرنا ضروری. ٹھیک ہے سرکار، مگر ایک گل میں ضرور آدھا. سرکار فرمینن کیا دیکھا در سرکار اس اللہ دی پوری کائنات تو آدھے جیسا ولی اللہ مینوں نظر نہیں آیا. تے سرکار اتنا ضرور آدھا تو آدھا جواب نہیں. سرکار میں دنے جناب بلکہ انجاک میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں. ہو میرے مولا دا زمانے نعرہ مار علی جناب بلند آواز نال. میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں. ہو میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں. ہو میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں. ہو میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں. میں جت ویندا اوتھ ونج ڈہندا ان سید بہوں آباد ودا ہر کوئی آدھا ہے تے حسین دی ہارا دے. ہر ملکی اندر ہر شہر اندر شبیر دی نسال آباد نہیں آج تائیں کہتوں سنیا ہوئے تھے زینب دی اولاد. عزاداروں شب عاشور دی رات میرا آقا حسین ایک ایک خیمے چویندا ہے ڈیندا پہ جو میرے جانثار میرے دوست کیا کر رہے ہیں. عزاداروں سید ہر خیمے جا کے واپس جس لے اپنے خیمے چاہے. یہ دو بی بی زینب نے حکم کی تے اماں فضا جی مختومہ جلدی کار میرے برانو میرے خیمے چلے کے آون. عزاداروں ہر ماں اپنے پتنوں تیار کر رہی. بی بی زینب نے تمہیں شہزادنوں بلا کے آدھی اونو محمد آواز یہ جی اماں میرے پتروں میں چانیاں ہاشمیاں وچوں سب تو پہلے تواڈیاں لاشاں آون تاکہ میں مازار آگے سرخرو بنجا صدقے تواڈی معرفت دے. عزاداروں میں میرے حسین دی قسم تمہیں شہزادے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدن اماں گھبرا نہیں حکم کار چاندی کیا ہے آواز یہ میرے پتروں میں چانیاں علی اکبر تو پہلے قاسم تو پہلے تو سا میدان چمنجو. عزاداروں تمہیں شہزادے نکے نکے آ جوڑ کے آدھے ناراض نہ ہوئے ڈی چڑھن تائیں ساکو موتیاں وردیاں پاویں اسا کیویں جند قربان کرنی ہے ساکو ساری گل سمجھا. لاشاں تے تو آویں یا نہ آویں پر خیال رکھے ساڑے چولیاں کو ساڑیاں بہنے کو بچاوے. آباد رہو، سلامت رہو، سلامت رہو. میں دو یا ترے درد برے وین کرنے مولا تھوڑی مکان منظور فرمائے. عزاداراں میری سینڈے کیا دی محفوظہ ون میرے بیران وانک ایک باری میرے خیمے چاہے محفوظہ لگی آئی. عزاداراں حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم
مسلح عبادت تشریف فرمائے بی بی فضا کر دے پچھوں آ کے سلام کر کے آدھی زہرا دا چاند میرا سلام آواز آئی اماں فضا کی میں آئے ہو آواز آئی مینوں دکھ کھا گئے تواڈے بہن بھراواں دے آواز آئی اماں فضا چاہدی کیا ہے آواز آئی اتنا آدیاں بہن بلا رہی آئی میرا مولا ٹردا ٹردا جس لے بی بی زینب دے خیمے دے در تے آئے سیدادی دے کے آدھی اماں فضا سیدادی دے کے آدھی آقا حسین ایک باری خیمے چاہ رہیو اداداروں جس لے میرا مولا خیمے چاہے ہن جملہ سمجھنا ہے نادے مولا میری پاک سین نے کیا کیتا ہے ساتوں چادر لا کے زمین تے بچھائی آواز آئیے بسم اللہ میری چادر تے بہوان آواز آئیے چادرہ تے او باندھیں جڑے وستے ہووان میں تے اجڑا ہویا سیدہ عداداروں میری سینڈے کیا دیئے میرا ویر میں پوچھنا چاہنی ہے فوجاں کیوں آ رہی ہیں آواز آئیے مینوں مارن واسطے کیوں حسین تو کسی دا قرضہ دے منا ہے آواز آئیے نہیں بابے جائی میں کسی دا قرضہ نہیں دے منا پھر تینوں کیوں مارنا چاہ دینا آواز آئیے علی دا پتر سمجھ کے زہرا دا لال سمجھ کے عداداروں سیدادی دے ہن ماتم کرنا ہے سیدادی دے کہ آدھی میرا ویر میں نانے دی حدیث سے عمل کر لما آواز یہ کیڑی حدیث سیدادی برادے گالج باں پا کے رو کے آدھی اتنا آکھنا چاہنی نانے دا فرمان ہے جدوں اوکھی بن جائے صدقہ دیو ذرا تم کان کر بے میں تیرا صدقہ لے آواں میرا مولا دے کے آدھے بابے جائی لایا صدقہ عداداروں جدوا کر لایا صدقہ میرے مولا نے کن کی تیئے سین اشارہ کیتا ہے دو میں شہزادے اونو محمد کفن پا کے سامنے آ گئے ایک آدھر ماما صدقے دا سلام ہوئی آباد رہو سلامت رہو سلامت رہو جدو آکے صدقے دا سلام ہوئی سید ڈھائی مار کے رمے آواز یہ میرے پتراؤ کفن کہہ پوائے آواز یہ ماما کیا دساویے سانو ماں نے تیار کیتا ہے سانو ماں نے کفن پوائے میرا مولا دے کے گانا لا کے شہزادہ نوا دین میرے پتراؤ کفن بھی پہن دے ہو پھر روندے کیوں ہو آواز نہیں ہے ماما کیا دساویے جدوں دے کفن پائے ہیں اللہ جانے کوئی مستور ہے جندہ کالا لباس ہے ساڑے خیمے دے کیملے سجے پاسے آ کے رون دیئے کیملے کھبے پاسے آ کے رون دیئے ماما کیا دسائیے اس دا آواز ساڑی ماں زینب نال مل دائے میرا مولا دے کے آدھے میرے پتران جدوں ماما اجڑ دیاں ہووار جدوں دیاں اجڑ دیاں ہویاں ہووار ماما آپے آویں دیاں او میری اجڑی ماں زہرائے جڑی وال کھول کے سجے کھبے آ کے روندی پئی ہے آباد رہو سلامت رہو صدا باستے رہو انجے آکے مکان دے واندا عداداروں میرا مولا دے کیا دے بابے جائی پترانو کفن کیوں پوائی اس لئے میری پاک سین بھرانو کرنا لا کے رو کے آدھی اس واسطے آکھنیاں جو وچ بازار سکی دے پہلے بین دا مال پہاچا تیری نسل دے دشمن شامی کوفی آجے اپنی نسل جعفر دے ویڑے دی اکبر دے عباد پہاچا سیدادی دے کے آدھی میرا ویر میں چاہنی ہاں میرے پترانو میدان دے پاسے ٹور میرا مولا دے کے آدھے بابے جائی فکر نہ کرو میں ٹور دینا میرے مولا نے کیا کیتا ہے دوما شہزادیں دے ہاتھ نہ پہن سید ٹردہ اپنے خیمے چاہ گیا میرا مولا دیکھ کے آدھے عباس جی آقا دو سواریاں لیا حضرت عباس دو سواریاں گن آئے سید دیکھ کے آدھے عباس ایک شہزادے نے تو سوار کرا ایک نو میں سوار کرا دینا عداداروں حضرت عباس حجون کے آدھے مولا میں نو حکم نہ دے ہو آواز یہ کیوں عباس غازی رو کے آدھے مولا
میں جو سوار کرا دے ماں ساری زندگی میری ماں میں تانے دے سی عباس اپنے ہاتھی بین اجاڑی آئی صدقے 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 مولا اکبر نو حکم دے چھوڑو آباد رہو سلامت رہو سدا بستے رہو میرا مولا دے کیا دے اکبر جی بابا ایک شہزادے نو تو سوار کرا ایک نو میں سوار کرا دینا ٹھیک ہے بابا ایک شہزادے نو میرے مولا علی اکبر نے سوار کیتا ہے دوسرے شہزادے نو حضرت امام حسین علیہ السلام نے سوار کیتا اجی چند قدم گھوڑے ٹرے ہیں سیدہ و غیر سیدہ و اتنے تائیں بی بی زینب دے کے آدھی اما فضا ایک باری میرے پتران واپس آون جس لئے شہزادے گھوڑا ٹور کے واپس آئے اما حکم آوازی میرے پتروں میں تو انہوں نصیحت کر رہی ہیں خیمے دے پاسے نہیں دیکھنا ٹھیک ہے اما ہور حکم آواز ہے یہ جیڑا تیر بھی آئے سینے تے جھلنا ہے ٹھیک ہے اما اور تیسری وصیت خیمے دے پاسے نہیں دیکھنا اور جس لئے تسا شہید ہو ونجنا ہے جس لئے جنت جویسو تھوڑی نانی زہرا نے جام لے کے آونا ہے جس لئے نانی نے آکھنے جام پی لو اس لئے قدم چم کے آکھنے نانی مجبور نہ کر اجے آقا حسین پیاسا بیٹھا ہوئے اجے سکینہ پیالہ لے کے کدی غازی دے خیمے چوین دیئے کدی اکبر دے خیمے چوین دیئے آباد رہو سلامت رہو انجی حق کے مکان دے مردہ اللہ تعالی مکان منظور فرمائے اللہ داروں شیعہ سنی بائیوں تو میں شہزادے میدانے چائن آخری بنت دعا مولا تعالی مکان منظور فرمائے اللہ داروں جسلے میدانے چائن جنگ شروع ہوئیے دعا شہزادہ نے آکے استغاثہ بلان کیتا ہے رجل بلان کیتا ہے اللہ داروں ابن سعد نے حکم دیتا ہے ایک ایک جاؤ اللہ داروں شہزادے انہوں بننے واسلے جانن کیتے ہیں ابن سعد کیا دے جدو تاک کٹھے رہے اسائنہ دے سار قلم نہیں کر سکتے انہوں علیحدہ کر دے وہ درمیان فوج آ گئی بڑا شہزادہ جنگ بھی پیا کریں گا تے بلند آواز نال پیا دے اللہ اکبر اداداروں بی بی زینب کیا دی امہ فضائے میرے بڑے شہزادے دا آواز یہاں مخدومہ سونی جنگ پیا کریں گا اداداروں اتنے تائیں تیر اٹھے ہیں تلوارہ اٹھی ہیں بڑا شہزادہ بلند آواز نال آدھا ہے اماں ماں میں جردہ پیا جدوہاں کلمہ ماں میں جردہ پیا اللہ داروں حضرت امام حسین علیہ السلام روندے روندے بی بی زینب دے خیمے دے کھول آ گئے سیدادی دے کے آدھی میرا ویر کیوں رونا ہے آواز یہ تیرا وڈا پتر پہلے لتھا ہے اللہ داروں سیدادی دے کے آدھی ہے پھر روندہ کیوں ہوتے صدقہ ہے نا جدو آکے صدقہ ہے آواز ہے تیرا وڈا شہزادہ بعد چلتا ہے جس کا جملہ میں نو قیامت تلک نہیں بھولنا آواز یہ پانی مانگ لے آئے آواز ہے نہیں پانی نہیں منگیا پھر ہویا کیا ہے سید ہو کیا دے تیرا وڈا شہزادہ پہلے لتھا ہے بلند آواز نالا در ہے ماما میں جردہ پیا مگر تیرا چھوٹا شہزادہ بعد چلتا ہے نہ میں نو ساڑھ ماری ہے نہ چاچے غازی نو بلائے نہ اکبر نو بلائے گوڑے تو لاندہ بھی گیا ہے تے رو رو کے آدھا رہا ہے ماں اماں میں جردہ پیا بچہ ماں نو تا بلیندہ ہے جدوں دکھ واد جائے آباد رہو سلامت رہو جدوں آکے لاندہ بھی رہا ہے تے رو رو کے آدھا رہا ہے اماں میں جردہ پیا اللہ داروں سیدے کے آدھا ہے بابے جائی میں بنا میدانے تیرے پتران دیا لاشا چاہ کے لئی آوا اللہ داروں جس لاشا چاہمند نام آئے سیدادی برادے گالج بائیں پاکے رو کے آدھی اگے لاشا چاچا تھک پیا ہو سے میرے پترا کو نہ چاہتوں جت لہ گئے ہیں نوت سم ویسر نہ کوئی تکلیف اٹھا تو او میرے لہدے دا مہمان برا ایو منتم شیر تلاتمو سینو کیا دی ایک لازاب ہے وانج کول میڈے میں تھوں اپنا گل چمرا ایک لازاب ہے وانج کول
ایک مومن جو کہ کی وجہ سے پریشان ہے، اپنے لیے دعا فرما دے، پروردگار عالم ان کی یہ پریشانی دور فرما دے۔ سکندر عباس صاحب جو کہ 2 سال سے ترکی میں بے گناہ پیاب میں، آپ دعا فرما دے، پروردگار عالم انہیں رہائی عطا فرما دے۔ 28 محرم صبح 10 بجے شام تک مسجد امام بارگاہ دار اعظم محمد رضا غلام رسول نگر میں بابا سید محب حسین شاہ صاحب کے زیر اہتمام سالانہ مجلس ادا ہوگی، جس سے جناب علامہ حافظ حدق حسین صاحب، جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب، ذاکر اہل بیت ملک غلام جعفر طیار صاحب، امیر حسین جعفری صاحب، ذاکر اہل بیت رضوان حیدر قیامت صاحب اور دیگر نامور ذاکرین ہوں گے، آپ سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ اور 6 محرم امام بارگاہ قصر رضا رضا آباد میں دن 11 بجے خواتین کے لیے مجلس ادا ہوگی۔ مجلس کے اختتام پر عالم غازی عباس اور دولہا شہزادہ علی صغیر کا برآمد ہوگا، مومنات سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ اور امام بارگاہ قصر رضا رضا آباد میں 5 محرم صبح 10 بجے مجلس ادا ہوگی اور 2 بجے جلوس شب زلزلہ برآمد ہوگا، جناب علامہ سید حیدر حسین قاضمی صاحب اور دیگر ذاکرین ہوں گے، آپ سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ اور 24 محرم کو اسی مرکز امام بارگاہ خانہ شبیر میں 8 بجے شب مجلس اعزاز سے ذاکر اہل بیت ملک علی عباس الوی صاحب، تنویر عباس صاحب اور دیگر ذاکرین ہوں گے، آپ سے مجلس میں شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ 27 محرم شب 8 بجے مجلس اعزاز امام بارگاہ قصر بدور علامہ اقبال کالونی میں ہوگی، جس سے علامہ آصف رضا علوی صاحب، جناب علی رضا کھوکھر صاحب اور دیگر ذاکرین ہوں گے، آپ سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات۔ مومنین اشرا محرم کی مجالس یہ یوٹیوب پہ شیعہ پاور نیٹ ورک پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے، جو مومنین گھروں میں ہیں وہ شیعہ پاور نیٹ ورک پر یہ مجلس لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مومن کے اولاد نہیں ہے، دعا فرما دے، پروردگار عالم انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ افضل حسین صاحب مقروض ہیں اور ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، دعا فرما دے، پروردگار عالم ان کی تمام مشکلات آسان فرما دے اور انہیں صحت کلی عطا فرما دے۔ سید مگر سے شمسی صاحب اور ان کی اہلیہ بیمار ہے، دعا فرما دے، پروردگار عالم انہیں صحت کلی عطا فرما دے۔ مومنین جیسا کہ ملکی حالات کے پیش نظر اور کرونا وبا کے پیش نظر ہم بار بار یہاں سے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ مجلس اعزاز میں آتے ہوئے اپنے ماسک کو یقینی بنائیں۔ مومنات سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ آپ خود اور اپنے ساتھ والے بچوں کو ضرور ماسک پہنائیں اور مجلس اعزاز میں بیٹھتے ہوئے اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں۔ تو ہمارے تمام کارکنان اور ہمارے ضلع انتظامیہ کے افسران اور اہلکاران جو کہ آپ کی خدمت پر مامور ہے، آپ سے استدعا کہ آپ ان سے تعاون فرمائیں۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات۔ تو اب میں درخواست کروں گا خطیب عالم اسلام سرمایہ افتخار ملت جعفریہ جناب علامہ ڈاکٹر سید عبدی صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہو۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام
على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. 1442 ہجری کے شہر ماہ اعضا کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آپ حضرات آج 5ویں مجلس میں شریک ہیں. پروردگار عالم نے ہمیں ایسے 12 صادقین عنایت فرمائے ہیں کہ جن کا تذکرہ اس نے قرآن میں بھی کیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنی کتاب کا، جسے میں قرآن کہتا ہوں، اس کتاب کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے اور اس کا ایک وارث مصطفیٰ نہیں ہے. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ تلاش جاری رکھو کہ کوئی مصطفیٰ جیسا مصطفیٰ، مصطفیٰ جیسا مصطفیٰ، مصطفیٰ جیسا مصطفیٰ، مصطفیٰ بعد مصطفیٰ نظر آنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن اللہ نے یہ کہہ کے کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے. کسے؟ کم از کم اگر نبی کی حد تک انسان رکے تو کتاب کا وارث ہے نبی، جسے مصطفیٰ کہتے ہیں. ابھی میں مصطفیٰ بندوں کی بات نہیں کر رہا، مصطفیٰ بندے کی بات کر رہا ہوں کہ کتاب کا وارث جس پر کتاب نازل ہوئی ہے وہ کتاب کا وارث ہے اور وہ نبی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبی وارث ہوتا بھی ہے اور وارث بناتا بھی ہے. نبی وارث ہوتا بھی ہے اور وارث بناتا بھی ہے، اور اللہ نبی کو وارث بناتا ہے. اور اب امت یہ دیکھے کہ نبی کسے وارث بناتی ہے، نبی کسے وارث بناتا ہے. امت دیکھے کہ نبی جاتے جاتے کس پر مصطفیت کا تاج سجا کر جاتا. تو اس لیے کہہ دیا کہ ہم نے کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ بندوں کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے. کتاب کے کچھ دعوے ہیں، کل بھی میں نے کتاب کا ایک وارث کا تذکرہ کیا، اور کتاب کے کچھ دعوے ہیں. اور کتاب کہہ رہی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، تمام غیب کی چابیاں سب کی سب اس کے پاس ہیں اور سوائے اس کے جنہیں کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی شجر سے کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جسے اللہ نہ جانتا ہو. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں اگتا جسے اللہ نہ جانتا ہو. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کائنات کا ہر خشک و تر اسی کتاب میں موجود ہے.
یعنی یہ کتاب غیب کا علم بھی رکھتی ہے، یہ کتاب جہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ جانتی ہے، یہ کتاب زمین کی تہوں کی خبر رکھتی ہے، یہ کتاب آسمان کی بلندیوں کی خبر رکھتی ہے، یہ کتاب چہار سمت کی بلندیوں کی خبر رکھتی ہے، مشرق میں کیا ہو رہا ہے، مغرب میں کیا ہو رہا ہے، شمال میں کیا ہو رہا ہے، جنوب میں کیا ہو رہا ہے، اس کتاب میں سارا علم موجود ہے، اور کہیں پر کوئی خشکی میں ایسا کام نہیں ہو رہا جو اس کتاب کو نہ معلوم ہو، تری میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو اس کتاب میں علم موجود نہ ہو۔ اس کتاب کا نام ہے قرآن، اور اسے اللہ نے کتاب مبین کہا ہے، اور جب امام مبین کی بات آئی تو کہہ دیا کہ ہم نے اس کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو یعنی امام مبین کو بنایا ہے۔ جب وارث ہے تو وارث کو بھی یہ خبر ہو کہ کائنات کی تاریکیوں میں کون سا دانہ گرا ہے یہ وارث جانتا ہے، کون سا پتا گرا ہے یہ وارث جانتا ہے، انسان کے دل میں کیا ہے یہ وارث جانتا ہے، مسلمان کون ہے وارث جانتا ہے، مومن کون ہے یہ وارث جانتا ہے، منافق کون ہے یہ وارث جانتا ہے۔ اور جب مومن و منافق کی بات آ گئی تو خود صحابی رسول ابو سعید خدری نے کہا کہ ہم اپنے درمیان میں سے مومن و منافق کو پہچاننے کے لیے ذکر علی کیا کرتے تھے۔ توجہ ہے، آپ خود ایمان و نفاق کی پہچان بن جائے، جہاں وارث کتاب خود مومن و منافق کو پہچاننے کی میزان بن جائے، تو یہ پہچان رسول نے بتائی، اور رسول نے اس انداز میں بتائی کہ ایک بار غدیر میں کسی کو اپنے کاندھے پر بلند کیا، اور ایسے بلند کیا کہ ممبر بنا ایک نیا پالان شتر کا، وہ ممبر نہیں کہ جس پہ ہر کوئی بیٹھ جائے، نیا ممبر بنا اس لیے کہ نیا خطیب آنے والا تھا، ممبر نیا بنا اس لیے کہ نئے خطیب کو آنا تھا، ممبر نیا بنا، پیغمبر نے علی کو اپنے کاندھے پہ بلند کیا، ایسے کہ علی کو اپنے سامنے رکھا، اور جب اپنے سامنے رکھا تو خود علی کے پیچھے چھپ گئے، اور علی کے پیچھے چھپ کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اب جتنے سامنے لوگ ہیں انہیں رسول نظر نہیں آ رہے، سامنے علی دکھائی دے رہے ہیں۔ پیغمبر نے جاتے جاتے اعلان کر دیا کہ جب بھی میں تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاؤں تو میرے بعد اگر دیکھنا تو علی ہی کو دیکھنا۔ میرے بعد اگر کسی کی طرف نگاہ کرنا تو یہ علی ہے۔ اور میں کہہ چکا کہ سر سید احمد خان نے پیغمبر کی 2 وراثتیں درج کی ہیں، خطوط سر سید نے لکھ دیا، سر سید نے کہ 2 وراثتیں ہیں، پیغمبر کی ایک ظاہری وراثت اور ایک روحانی وراثت۔ ظاہری وراثت 3 خلفاء کے پاس آ گئی، اور رسول کی بلا فصل باطنی خطاب خلافت علی کے پاس آئی، تو علی وارث روحانیت علم رسول ہے۔ اب بلا فصل کا جو ہمارے یہاں ایک، اور نہ خود مصطفیٰ نے سلونی کہا کوئی ایسا شخص کیسے ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء جو علم لے کر آئے ہیں وہ سلونی نہ کہیں، اور کوئی منبر کوفہ پر بیٹھ کر سلونی کہہ دے۔ تو علی نے اس فرق کو واضح کر دیا، جیسے ہی سلونی کا اعلان کیا فوراً کہا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول کے لعاب کا اثر ہے جو میں نے 13 رجب کو یہ اس 13 رجب کو جو لعاب دہن رسول میں نے حاصل کیا، یہ اس کا اثر ہے کہ میں کائنات کی خبریں دے رہا ہوں۔ ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے ویسے ہی رسول نے مجھے علم بھرایا ہے، ویسے ہی رسالت مآب نے مجھے علم بھرایا ہے۔ اور اب علی نے اس قضیے کو بھی حل کر دیا، اس اعتراض کو بھی حل کر دیا کہ 1,23,999 انبیاء آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کے سب عالم تھے، سب کے سب اللہ کی طرف سے علم لے کے آئے تھے، لیکن آدم سے عیسیٰ تک کسی نے سلونی کا نعرہ اس لیے نہیں لگایا کہ کسی نے لعاب دہن رسول حاصل ہی نہیں کیا۔ توجہ ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ تو اب یہ ہے علمی وراثت۔ آج میں نے بہت بڑے مرحلے پر بات کی ہے
کہ جہاں پر کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہ خلیفت ہو بلا فاصل کیا ہے، اس میں اہل سنت کنفیوژن کا شکار نہ ہوا کرے. یہ رسول کی روحانی وراثت ہے، اور رسول جب سے عالم ہے تب سے خلیفہ علی ہے. ذرا مل کے بآواز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد کا، مل کے بآواز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد، مل کے پڑھے درود. تو اب جب سے رسول عالم ہے تب سے علم رسول کا وارث علی ہے. اب دیکھو کہ رسول نے غدیر میں اپنے علم کا وارث علی کو بنایا. اب کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا، اب دیکھنا علی کسے وارث بنا رہا ہے. اب علی علم رسول کا وارث کسے بنا رہا ہے. دنیا کی خلافتیں اپنی جگہ چل رہی ہیں جو آج تک جاری ہیں. کوئی خلیفہ نہیں بھی ہوتا پھر بھی خلیفہ بن رہا ہوتا. اب یہ محاورہ ہے نا کہ بھئی آپ خلیفہ نہ بنے. تو آج تک دنیا کی وراثت چل رہی ہے، اور آج اسلامی ممالک 70 سے زیادہ حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور ہر حصے میں ہر ملک کا ایک خلیفہ ہے، اور وہ خلیفہ عوام چن رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے اللہ نے کس کو چنا. اللہ نے کس کو چنا؟ عوام چن رہے ہیں اور اللہ کسے چن رہا ہے. تو اب دیکھو کہ علی نے علم رسول کا وارث کسے بنایا. تو ایک بار بادشاہ روم نے سوالات بھجوا دیے اور کہا کہ ان سوالات کے جوابات چاہیے. شام والے نے اپنے ایک نمائندے کو کوفے بھیجا اور کہا کوفے میں ایک شخص بیٹھا ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ کون سوال کر رہا ہے، وہ سب کو جواب دیتا ہے. جاؤ کوفیوں کا لباس پہن کے جاؤ اور وہاں جا کر ان سے ان سوالات کے جوابات لے آؤ. علی منبر کوفہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے میں وہی شخص سامنے سے کھڑے ہو کے کہتا ہے یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کوفے کا رہنے والا ہوں. علی نے نگاہ الہی اس پر ڈالی اور فوراً کہا نہ تو کوفے کا رہنے والا ہے نہ میرا چاہنے والا ہے. تجھے جس نے بھیجا ہے وہ مقصد میں جانتا ہوں. سوال تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ اس نے کہا بادشاہ روم نے سوالات پوچھوائے ہیں، سوالات پوچھوائے ہیں. سوالات پوچھے گئے تو ایک بار جیسے ہی سوال علی سے پوچھے گئے علی نے کہا ان سوالات کے جوابات میرا بیٹا حسن دے گا. گویا علی نے بتا دیا کہ اب وارث کون ہوگا. اب حسن مشتبہ کو دیکھو کہ حسن اپنی وراثت کسے دے کر جا رہے ہیں. یہ تو پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے کہ پیغمبر نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں معراج سے آیا تو وہاں میں نے پہلے ہی لکھا ہوا دیکھا تھا ان الحسین مصباح الہدی. تو وراثت علم رسول کا اعلان مسلسل جاری اور ساری ہے. اب حسین کو دیکھو کہ حسین جاتے جاتے اپنا وارث کسے بنا رہے ہیں. تو اس میں بھی کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. جب جا رہے تھے رخصت آخر کو تو اپنا امر امامت اپنے بیٹے کو تفویض کر کے گئے کہ اب جو امر وراثت رسول کا جس کے پاس وراثت ہوگی وہ نہ صرف یہ کہ امام ہوگا بلکہ ساجدین کا سردار بھی ہوگا، عابدوں کی زینت بھی ہوگا. اب دیکھو کہ زین العابدین کے بعد وہ وراثت علم رسول کس کے پاس آ گئی، وہ وراثت علم رسول کس کے پاس آ گئی. تو ایک مرتبہ رسول کے پاس جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور اب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے کتنے وارث؟ کہا میرے 12 وارث. اور ایک ایک کا نام گنوایا. جابر پہلا علی، دوسرا حسن، تیسرا حسین، چوتھا علی، پانچواں محمد. بات جب محمد پہ آئی تو کہا جابر تم اس محمد باقر کا زمانہ دیکھو گے اور جب اس سے ملنا تو کہنا رسول نے تمہیں سلام بھیجا ہے. رسول نے تمہیں جب ملنا محمد باقر میرے وارث سے تو کہنا رسول نے تمہیں سلام بھیجا ہے. تو اب جیسے ہی جابر نے سنا کہ رسول نے مجھے ایک امانت دی ہے، ایک وراثت سونپی ہے، تو اب جابر کی عمر طویل ہوتی گئی اور عہد پاہد گزرتا گیا. عالم یہ ہو گیا کہ جابر کی بینائی کمزور ہونا شروع ہو گئی، کمزور ہونا شروع ہو گئی. بات شروع ہو چکی ہے، آپ کو پتا ہے آج 5 کرا. آج میرے امام محمد باقر علیہ السلام کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں. چاہے تو درود پڑھ دیں، چاہے تو آپ خاموش رہ جائیں. اب جابر ہیں اور انتظار باقر ہے. جابر ہیں اور انتظار باقر ہے. اور پھر جب
بعد حسین اور پھر جب بعد زین العابدین بینائی آہستہ آہستہ زائل ہو گئی تو اب یہی ہوتا کہ مدینے کے کسی چوراہے پر بیٹھ جاتے, مدینے کے کسی چوک پر بیٹھ جاتے, اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھتے, مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھتے, اور بس یہی آواز تھی, یا باقرو. یعنی صحابی رسول اہل بیت کے نام کی مالا جپ رہا ہے. صحابی کا ورد ہے یا باقرو یا باقرو. یعنی بتا دیا جابر نے کہ اگر علم میں اضافہ چاہیے تو عالم کا نام لینا ضروری ہے. یا باقرو. لوگ کہنے لگے دیوانے ہو گئے, نہ معلوم کیا یا باقرو یا باقرو یا باقرو. کسی نے پوچھ ہی لیا, کہا رسول نے کہا تھا کہ مجھے محمد باقر سے ملنا ہے تو ملنا ہے. یہ یقین ہے قول رسول پر. اور ایک بار وہ کیفیت آ گئی, وہ زمانہ آ گیا, وہ لمحہ آ گیا کہ جب کوئی سامنے سے گزرا, جب سامنے سے گزرا تو آواز دے رہے تھے یا باقرو یا باقرو. ایک بار اسی باقر نے پلٹ کے پوچھا, جابر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آپ کون؟ کہا جس کو آواز دے رہے وہ باقر میں ہی تو ہوں, وہ محمد کا وارث باقر میں ہی تو ہوں. کہا اچھا, آنکھوں کی بینائی کم ہے, بہت کم دکھائی دیتا ہے, لیکن اس وقت کہا ذرا زحمت نہ ہو تو ذرا 2 قدم چل کے دکھائیے. محمد باقر مسکراتے ہوئے آگے بڑھے, کہا ذرا پلٹ کے پیچھے آ کے دکھائیے. محمد باقر پلٹ کے پیچھے آئے, کہنے لگے ہاتھ لائیے, چال بھی وہی ہے, رفتار بھی وہی ہے, گفتار بھی وہی ہے. رفتار بھی وہی, گفتار بھی وہی, چال بھی وہی, ڈھال بھی وہی, لہجہ بھی وہی. ذرا قریب آ جائیے تو ہاتھوں کو بوسا دوں. ہاتھوں کو بوسا دیا, کہا لمس بھی وہی. آگے بڑھے, ماتھے کو بوسا دیا اور کہا کہ شکر ہے خدا کا جس نے مجھے یہ لمحہ دکھایا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی. اب محمد باقر نے کہا کہ جابر سب کچھ کہہ دیا, ذرا جو جد نے امانت دی تھی وہ تو مجھے دے دو. جو میرے نانا نے, جو میرے جد نے امانت دی تھی وہ تو دے دو. میرے جد نے جو سلام پہنچایا. جابر رو کے کہتے ہیں ہاں محمد مصطفیٰ نے کہا تھا میرے وارث کو میرا سلام پہنچاؤ. تو جہاں پیغمبر نے خود اپنی 5ویں وراثت کا اعلان کر دیا, اسے کہتے ہیں محمد باقر. باقر کا مطلب دانے کو شگافتہ کرنے والا, اس لیے مولا کا لقب پڑا باقر العلوم, علوم کے گوشوں کو عام کرنے والا. علوم کے گوشوں کو عام کرنے والا. ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھ دی محمد باقر نے, جس کو بام عروج پہ پہنچایا ان کے بیٹے جعفر صادق نے. تو علم کی بنیاد, علم کی تدریس کی, تعلیم کی بنیاد محمد باقر نے مدینے میں یونیورسٹی قائم کر دی. اور پھر وہ علم جو ذات رسالت سے حاصل ہوا وہ عمومی طور پر نشر کیا جانے لگا. کتنے عظیم جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں جی سی یونیورسٹی میں کوئی لیکچر دے رہا ہوں اور اسٹوڈنٹس خاموش بیٹھے سن رہے ہیں. توجہ ہے. تو علم نشر ہونے لگا اور علم کے گوشے چاروں طرف پھیلنے لگے. اسے کہتے ہیں کہ علم کو شگافتہ کرنے والا, کہ علم اب مجتمع نہ رہ جائے, جامد نہ رہ جائے, علم نشر کی منزل پر آ جائے. اور پھر جب علم کی سستی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی کافر آ رہا ہے, کوئی مشرک آ رہا ہے, عیسائی بھی آ جائیں, یہودی بھی آ جائیں, جو چاہے آ جائے. اور ہمارے علم کی اس تدریسی جامعہ کا سجانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ علوم نبوی دیگر حصوں تک اور دیگر ادیان تک بھی پہنچ جائیں, چاہے یہودی آئیں, چاہے عیسائی آئیں, چاہے بت پرست آئیں. سب کو معلوم ہو کہ علم نبوی کیا ہے, علم رسول کیا ہے, علم مصطفیٰ کیا ہے, علم قرآن کیا ہے. اور اب جب یہ نشر بڑھی تو جیسے ہی کچھ لوگ معاشرے میں اپنے علم کے ذریعے, اپنی روحانیت کے ذریعے, اپنی عرفان کے ذریعے معاشرے میں اثر و رسوخ حاصل کرتے ہیں تو